ذرا ایک لمحے کے لیے غور کرے، رات کے 2 بج رہے، ہر طرف تو صرف گہرا اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک 35 سالہ نوجوان کی اچانک آنکھ کھلتی ہے درد کی وجہ سے۔ وہ اپنے سینے کو زور سے پکڑ لیتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی باہر کے دشمن نے اس کا گلا دبا دیا۔ گھر والے اس نوجوان کی یہ حالت دیکھ کر خوفزدہ ہوتے اور کسی طرح اس نوجوان کو ہسپتال لے جاتے۔ ڈاکٹرز ایمرجنسی میں اپنی کوشش کرتے ہوئے کسی طرح اس نوجوان کی آخرکار جان بچا لیتے ہیں۔ جب ڈاکٹر باہر نکلتا ہے تو نوجوان کی خوفزدہ بیوی ڈاکٹر کی طرف دوڑتی ہوئی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب، آخرکار میرے شوہر کو ہوا کیا تھا؟ ڈاکٹر ایک گہرا سانس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے شوہر پر کسی باہر کے دشمن نے حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کے شوہر پر ایک ایسے دشمن نے حملہ کیا تھا جو ابھی بھی آپ کے شوہر کے پاس ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخرکار یہ دشمن ہے کون؟ یہ دشمن کوئی اور نہیں، آپ کی جیب میں پڑی ایک چھوٹی سفید سگریٹ کی ڈبی ہے جو ہر سال دنیا بھر میں 87 لاکھ جانیں لیتا ہے۔ اور سب سے افسوس والی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سگریٹ کی دھوئے کی وجہ سے 13 لاکھ ایسے بے گناہ لوگ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جنہوں نے آج تک سگریٹ کو چھوا تک نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دن میں 3 سے 4 سگریٹ جو ہم ہر روز اپنے شوق پورے کرنے کے لیے پیتے ہیں، کیا یہ واقعی خطرناک ہے؟ اگر خطرناک ہے تو کس وجہ سے؟ اور سب سے اہم بات، ان تمام تر خطرناک مسائل کا آخرکار حل کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ جڑے رہے آخر تک اس ویڈیو میں۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہہ کر اس ویڈیو کو سکپ کر دیں گے کہ یار میں تو دن بھر میں صرف ایک ہی سگریٹ پیتا ہوں، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یا عادت سی بن گئی ہے۔ پر کیا آپ کو پتا ہے یہ ایک سگریٹ آپ کی جان لے سکتا ہے؟ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کیا واقعی یہ ایک سگریٹ ہماری جان لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح سنا۔ ایک میڈیکل ریسرچ کے مطابق ایک جلتی ہوئی سگریٹ میں 7000 سے زائد کیمیکل ہوتے ہیں۔ ان 7000 کیمیکل میں 250 ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بالکل خطرناک ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ ان 7000 کیمیکل میں سے 69 ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو انسانی جسم میں کینسر جیسے بیماری کو جنم دیتی ہے۔ آئے ان خطرناک کیمیکلز میں کچھ کیمیکلز کو سمجھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے نکوٹین۔ نکوٹین ایک ایسا چالاک کیمیکل ہوتا ہے جو ڈائریکٹ ایک سگریٹ پینے والے شخص کے دماغ پر اثر ڈالتا ہے، اور یہ کیمیکل ایک شخص کو اس لت کا ایسے عادی بنا دیتا ہے کہ وہ کبھی چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ نے اکثر سگریٹ پینے والوں سے یہ سنا ہوگا کہ یار سگریٹ کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے ٹور۔ ٹور ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو کالا اور چپچپا سا ہوتا ہے۔ وہ دھوئے کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ہمارے پھیپھڑوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے اور آخرکار ہمارے پھیپھڑوں کو گلا کر تباہ کر دیتا ہے۔ تیسرا کیمیکل جو سب سے خطرناک ہے اور ڈائریکٹ کینسر کی وجہ بنتی ہے، بنزین۔ بنزین ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو دھوئے کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے اور ڈائریکٹ خون کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اور چوتھا تو وہ زہریلا کیمیکل ہوتا ہے جو عمومی طور پر گاڑیوں کے دھوئیں میں نکلتا ہے، جسے کاربن مونو آکسائڈ کہا جاتا ہے۔ یہ زہر انسان کے جسم میں آکسیجن کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ یہ تمام تر زہریلے کیمیکل آہستہ آہستہ مل کر ایک ایسا وار کرتے ہیں جو کسی بھی ہنستے اور کھلتے ہوئے انسان کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ پر کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ سگریٹ کا سب سے بڑا اثر ہوتا ہے ہمارے پھیپھڑوں کے اوپر۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سگریٹ کی وجہ سے ایک شخص لنگ کینسر جیسے خطرناک بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس بات کو آخرکار ثابت کی گئی 1950 کے ایک ریسرچ میں، جب ڈاکٹر وائنڈر اور براہم نے امریکہ کی مشہور اسپتال بارنز میں 684 لنگ کینسر کے مریضوں پر ایک تحقیق شروع کر دی۔ ڈاکٹر وائنڈر اور براہم نے ان تمام تر مریضوں سے بات کی اور ان کی پچھلی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جب تحقیق مکمل ہوئی تو رزلٹ واقعی شاکنگ تھی۔ ان تمام تر مریضوں میں ایسا مریض نہیں پایا گیا جس نے اپنی زندگی میں کبھی سگریٹ کو چھوا تک نہیں۔ یہ تمام تر مریض اپنی پچھلی زندگی میں بھاری مقدار کے ساتھ سگریٹ پیتے تھے۔ سگریٹ پر کیا گیا ایک تیسرا ریسرچ۔ اس ریسرچ کو میڈیکل ہسٹری میں دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور ریسرچ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ریسرچ کو مکمل ہونے میں پورے 50 سال لگ گئے۔ یہ ریسرچ عام لوگوں پر نہیں بلکہ پورے 34,439 ڈاکٹروں پر کی گئی۔ پورے 50 سال تک ان تمام تر ڈاکٹروں کی سگریٹ نوشی اور صحت کا ریکارڈ جمع کیا گیا۔ اس ریسرچ سے یہ ثابت کیا گیا کہ سگریٹ کی دھوئے کی وجہ سے خون گاڑھا ہو کر رگوں میں جم جاتا ہے
اور جب یہی خون کا لوتڑا دماغ کے کسی حصے میں پس جاتا ہے تو سیکنڈوں کے اندر جسم کا کوئی بھی حصہ، چہرہ، بازو یا ٹانگ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جاتا ہے، یعنی وہ شخص ہمیشہ کے لیے فالج جیسے خطرناک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس ریسرچ سے یہ بھی ثابت کیا گیا کہ زیادہ سگریٹ پینے والے کی عمر اوسطاً 10 سال کم ہو جاتی ہے، اور اسی ریسرچ کے بعد سگریٹ کی ڈبیوں پر وارننگ چھاپنا قانوناً لازمی کر دیا گیا۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سگریٹ ایک ایسی عادت ہے جسے مکمل طور پر چھوڑ دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ ایک سگریٹ پینے والے کو ہی پتا ہے۔ پر آپ لوگ بالکل صحیح سوچ رہے ہو، جب جسم کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو تب تک دماغ کسی اور کام میں نہیں لگتا جب تک جسم کو چیز نہ مل جائے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان تمام تر مسائل کا کوئی حل نہیں۔ آج میں آپ کو 3 ایسی سائنسی اور آسان طریقے بتاؤں گا جس سے آپ ہمیشہ کے لیے اس خطرناک عادت سے چھٹکارا پائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہے آخر تک اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلا اور آسان حل، نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جسم اس سفید کاغذ یا سگریٹ کی دھوئے کا عادی نہیں ہے، بلکہ آپ کا جسم سگریٹ میں موجود ایک ایسے کیمیکل کا عادی ہے جسے ہم عام طور پر نکوٹین کہتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم کو صرف نکوٹین کیمیکل ملا تو سگریٹ پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم سگریٹ سے کیسے نکوٹین کو نکالیں اور اسے علیحدہ لیں تاکہ یہ سگریٹ کے 7000 کیمیکلز ہمارے جسم کے اندر نہ جا سکے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میڈیکل آپ کے لیے لائی ہے نکوٹین گم اور نکوٹین پیچز، یہ لینے سے سگریٹ کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی آخرکار یہ نکوٹین گم اور نکوٹین پیچز ہے کیا؟ نکوٹین گم ببل کی طرح ہوتے ہیں جو چبانے سے آپ کو جسم کو تھوڑی مقدار میں نکوٹین فراہم کرتا ہے، اور اسی طرح نکوٹین پیچز پٹی یا اسٹیکر کی طرح ہوتی ہے جو بازو یا جسم کے دوسرے حصے پہ لگانے سے وہ تھوڑی مقدار میں آہستہ آہستہ آپ کو نکوٹین فراہم کرتا ہے، اور اس سے آپ کے جسم کو کبھی سگریٹ کی طلب نہیں ہو۔ اب دوسرا طریقہ ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار میں تو دن بھر میں 2 ڈبیا سگریٹ کا پی جاتا ہوں، میں تو اچانک اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو۔ اس دوسرے طریقے کا نام ہے کٹ ڈاؤن ٹو کوئٹ، یعنی آہستہ آہستہ سگریٹ کی مقدار کو کم کرنا۔ فرض کرے آپ دن میں 1 ڈبی سگریٹ پیتے ہیں، یعنی کل 20 سگریٹ۔ ابھی سے اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں کہ میں کل سے 20 نہیں بلکہ 18، اور اسی طرح چند دن بعد 15، پھر 15 سے 10۔ اس سے آپ کا جسم کم نکوٹین کا عادی بن جائے گا، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ مکمل طور پر اس خطرناک لت سے چھٹکارا پائیں۔ تیسرا طریقہ، میرے خیال میں یہ سب سے مؤثر اور بہترین طریقہ ہے اس لت سے چھٹکارا پانے کے لیے، میڈیکل ادویات کا استعمال کیا جائے جیسے کہ ویپروپین اور چانٹیک۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ابھی سگریٹ چھوڑنے کے لیے دوائیاں کھانی پڑے گی کیا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح سنا۔ کبھی کبھار یہ طلب اتنی شدت سے ہوتی ہے کہ میڈیکل سائنس کی مدد لینی پڑتی ہے۔ یہ دوائیاں آپ کے دماغ کے ان حصوں پر کام کرتی ہے جو بار بار آپ سے سگریٹ مانگتی ہے، اور جب بھی آپ ان دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں تو سگریٹ کی طلب خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان ادویات کو استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کبھی سگریٹ پی بھی لے تو وہ پرانا والا مزہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ بھی میری طرح مزید اس طرح کے روزمرہ مسائل کا شکار ہے اور آپ کے دماغ میں ابھی بھی وہ مسئلہ چل رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے، نیکسٹ ویڈیو کی انتظار کریں۔